نہ جانے انسان ہی تسلیم نہ کرنے پر کیوں اڑا ہوا ہے کہ شعور انسانی کائنات کے حوالے سے ہمیشہ ناپختہ اور نابلد ہی رہے گا۔ جزوی جسم کے حوالے سے انسان کبھی بھی موت پر قابو نہیں پا سکے گا۔ خدا کو توحید کی آنکھ ہی دیکھ سکتی ہے۔ حقیقت کو پا کر بیان کرنا بڑا ہی کٹھن مرحلہ ہے۔ حقیقت کے بارے میں انسانی نظریات بدلتے ہی رہیں گے، مگر توحید ازل سے ابد تک یکساں ہے اور یکساں ہی رہے گی۔ جو شے عام ہو جائے خواص اس کو ترک کر دیتے ہیں۔ نیکی اور بدی کی پہچان انسانی ذہن کی تفریق ہے، اور دو انسانوں کی عقل یکساں نہیں ہوتی۔ ارتقائے جسم ارتقائے ذوحانی کی مخالفت سمت میں جاتا ہے۔ خیال کی درستگی ہی سے عمل کی درستگی ممکن ہے۔ ماضی، حال اور مستقبل کو جوڑنے والی پگڈنڈی کا نام عمر ہے۔ جب انسان ماضی اور مستقبل سے نجات پا لیتا ہے تو حال رہ جاتا ہے جو فنا سے مبرہ ہے۔ خوشی نہ بانٹنے سے عذاب بن جاتی ہے۔ کسی کے خیال کو بدلنے کی قدرت اسی وقت میسر آتی ہے جب کوئی اصل خیال کو جان لے۔ روح جسم کے بغیر بھی خوشبو، رنگ اور راگ سے مسرور ہوتی ہے۔ خیال نے بے خیالی سے جنم لیا اور پھر اسی بے خیالی میں جانے کے لیے بے قرار ہے۔ روح کا جمادات، نباتات اور حیوانات تک سے تعلق ہے اور ہر ایک کی زبان سے متعارف ہے۔ شیطان دنیاوی لالچ دے کر انسانی قرب حاصل کرتا ہے۔ الہامی کتابوں میں تضاد صرف ازلی اندھوں کو نظر آتا ہے، کیونکہ وہ پیغمبروں کو اپنے آپ پر گمان کرتے ہیں۔